نیکسٹ کوشچن شیخ زہیب صاحب کی طرف سے ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کوئی آسان راستہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ کوئی آسان راستہ نہیں جنت میں جانے کا، دنیا کا سب سے مشکل کام جنت میں جانا ہے جی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور دوزخ کو خوشگوار شہوات کے ساتھ ڈھانپ رکھا ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے جو ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں حدیث موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں ذرا جہنم دیکھ کے آئیں، دوزخ۔ جب دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسی حرکت کرے کہ اس آگ تک پہنچے، لوگ تو تن من دھن لگا دیں گے اسے بچنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایڈا ہی سوکھا ہے، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی خواہشات سے، جس کو میں کہنا پنجابی کڑگا لگانا۔ حضرت جبرائیل سے کہا کہ اب جا کے ذرا جہنم کو دیکھو، واپس ہے، انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ بچے گا جہنم میں جانے سے، یہ سارے لگتا ہے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ ان کا ایکسپرٹ اوپینین ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا کی ہے، لیکن ظلم نہیں ہے، ساتھ آیا کہ ان کو ہم نے عقل دی تھی، یہ عقل استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں، دل دیے تھے، کان دیے تھے، سنتے نہیں ہیں، آنکھیں دی تھی، عبرت والا دیکھنا نہیں دیکھتے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، جو اپنی کان، آنکھ اور عقل استعمال نہیں کرتے، جو آپ کو علماء سو نہیں کرنے دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کے آؤ، جنت دیکھ کے آؤ۔ ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے سے بچ جائے، لوگ تو تن من دھن لگائیں گے ادھر پہنچنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہوں جا کے دیکھنا ذرا۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا۔ ناگواری تو ہے نا، یعنی گرمیوں کے روزے ناگواری، سردیوں کی نمازیں ناگواری، وضو کی تکلیف، تیمم کی تکلیف، اور اسی طریقے سے غسل کی تکلیف، یہ ساری تکلیف تو ہے نا جی۔ عبادات کے لیے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ایک ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو جب واپس آئے حضرت جبرائیل، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا جتنے تو نے مشکل ٹیسٹ رکھ دیے۔ تو یہ تو ہوگی یہ بات، آسان راستہ تو کوئی نہیں ہے، مشکل ہے۔ اب آسان راستہ کیا ہے؟ جو قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرائض کی پابندی کریں، فرض نماز کو نہ چھوڑیں، فرض روزوں کو نہ چھوڑیں، فرض زکوٰۃ ادا کریں، اور حج اگر آپ پہ فرض ہے وہ ادا کریں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، حقوق العباد کا رکھیں، حلال کاموں میں اپنی ایفرٹ پٹ کریں، حرام سے بچیں۔ تو یہ تو پھر دین تو پھر بہت بڑا ہے، لیکن فرائض کے اوپر پابندی رکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ اگلا سوال شیراز خان کراچی کی طرف سے ہے، السلام علیکم، الحمدللہ نماز سنت کے مطابق رفع الیدین سے پڑھنا شروع کی ہے، تو اگر کوئی رفع الیدین غلطی سے مس ہو جائے تو نماز کو کیسے کنٹینیو کریں؟ ٹھیک ہے، غلطی سے مس ہو جائے تو یہ سنت عمل ہے، سنت عمل غلطی سے اگر چھوٹ جائے تو ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے میں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑنا، غلطی سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ۔ نیکسٹ کوشچن علی بھائی، ہماری بہن گور فاطمہ کی طرف سے، السلام علیکم علی بھائی، اگر کوئی چیز ادھار سیل کرنی ہو تو زیادہ ریٹ پر کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، یہ قسطوں کا کاروبار اس لیے حلال ہے نا۔ دیکھیں جو ترمذی کی حدیث ہے نا کہ نبی اسلام نے ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرنے سے منع کیا، یہ آدھی حدیث، اس کے بعد فام نہیں سلف کا بیان کرتے۔ فام سلف کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو کاروبار رائج تھا نا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کافروں کا جو قول نقل ہوا ہے سورۃ البقرہ میں کہ کافر کہتے ہیں کہ سود بھی تو، کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اور کاروبار کو حلال کیا ہے۔ یہ کافر کیوں کہتے تھے؟ وہ اسی لیے کہتے تھے کہ اس زمانے میں یہ کاروبار تھا اور یہ کاروبار تھرو پوری امت میں جاری رہے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک مسلمانوں میں یہ تھا کہ ادھار کی چیز مہنگی دی جائے اور نقد
سستی دی جائے. یہ کاروبار تھا صحابہ تابعین تبع تابعین میں رائج تھا. اس کو آپ ٹائم ویلیو آف منی کہہ کے سود نہیں کہہ سکتے. پیسے کے بدلے پیسہ سود ہے. جب گڈز انوالو ہو جائیں تو پھر کوئی سود نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھے نا, میرے پاس 1 کروڑ کا مکان ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں کرائے پہ اور 50,000 روپیہ مہینہ کا لیتا ہوں, حلال ہے. لیکن 1 کروڑ روپیہ دے کے اس کروڑ کا کرایہ آپ سے لیتا ہوں 50,000 روپیہ, کیا 5 روپے بھی میرے لیے حلال نہیں ہوں گے؟ پیسے کے بدلے پیسے. یہاں پہ بھی جب ادھار کی چیز دے رہے ہیں تو چیز تو گڈز ہے نا, ایک کموڈٹی انوالو ہوگی نا. کموڈٹی جب آپ ادھار پہ دیں گے تو ظاہر ہے آپ زیادہ پیسے کی دیں گے. اسی کے تحت یہ قسطوں کا کاروبار بھی ہوتا ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ قسط لیٹ ہونے پہ پینلٹی نہیں ہونی چاہیے, اور صرف اسلامک بینکنگ سے کریں, دوسرے بینکوں سے کاروبار نہ کریں تو آپ زیادہ ریٹ پہ. وہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا, ایک چیز کی 2 قیمتیں مقرر کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا, اس کے آگے امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یعنی جو بیچنے والا ہے اور خریدنے والا کسی ایک قیمت پہ متفق ضرور ہو جائے. ایمبیگوس سودا, غرر میں نہیں ہونا چاہیے کہ ایک چیز لے بھی جائے اور یہ نہ پتا ہو کہ اب یہ ادھار کی لے کے گیا ہے یا نقد کی لے کے گیا. بعض کا لوگ گھر بھی جا کے پیسے دیتے تھے نا, تو اللہ کو ہونے سے پہلے اس کی قیمت طے کر لے. یا کہیں تیسری جگہ سے چیز آ رہی ہے اور اس نے لا کے دینی, وہ مڈل مین ہے, تو اس سے طے کرے. یہ نہ ہو کہ جب وہ اس کا ٹرک ادھر پہنچ جائے تو کہ نہیں جی میں تو قسطوں میں دوں گا, تو پھر وہ بندہ کہے گا یار تم نے قسطوں میں, میرا تو نقد نکل رہا تھا, تو اب تم میرے ساتھ نہ کرو. تو سودا کرتے وقت یہ طے ہو جانا چاہیے کہ کون سی قیمت ہے. باقی لوگ کہتے ہیں پروفٹ کتنا رکھے ہیں, وہ تو جتنا مرضی آپ رکھیں, آپ سے کوئی لے گا ہی نہیں میرے بھائی. آپ منڈی سے 30 روپے کلو آلو اٹھا کے اگر 3,000 روپے کلو بیچیں گے, لوگ لیں گے نہیں آپ سے. آپ بیچیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. بلیک مارکیٹنگ نہ ہو کہ پوری منڈی کے ہی آلو اٹھا لیں اور پھر آپ 3,000 روپے کلو بیچیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ خود بخود حفاظت کرتا ہے. دوسرا والا لا کے 40, اور پھر یہ قیمت ہو نہیں سکتی. میں اسلام آباد کی آپ کو مثال دیتا ہوں, میں I-10 میں رہا ہوں, F11 میں رہا ہوں. بھائی I-10 میں جس دکان کا کرایہ 10,000 روپے ہے, F11 میں اس دکان کا کرایہ 30,000 روپے ہے, اور منڈی I-10 کے بالکل ساتھ ہے. F11 میں جانے کے لیے 500-600 بعض کا 1,000 روپیہ سوکی والے کو کرایہ دینا پڑتا ہے, ایک سبزی والے کو. تو ایک بندہ منڈی سے اٹھا کے I-10 میں 30 روپے والے آلو منڈی سے اٹھا کے 40 میں بیچ سکتا ہے نا یار. لیکن F11 والا تو اس کو کم از کم 70 پہ بیچے گا, کیونکہ اسے کرایہ بھی پڑا ہے, اور جس دکان پہ وہ بیچ رہا ہے اس دکان کا کرایہ بھی I-10 سے زیادہ ہے. لہٰذا یہ بات ہی فضول ہے. لوگ کہتے ہیں جی کتنے % ہو منافع, اور جتنا مرضی لیں پروفٹ, یہ آپ کی مرضی ہے. بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. تو ادھار پہ آپ چیز زیادہ پیسوں کی دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ فکس ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ڈالر اتنے ٹوٹ گیا تھا تھلے, تو لہٰذا اس ٹائم میں جو بیچا سی ڈالر اتنے تھا سی, نہیں. پھر آپ طے کریں, چاہے آپ 10 سال کی قسطوں میں وہ آپ کو دے, چاہے 10 دن کی قسطوں میں دے, چاہے 20 سال کی قسطوں میں دے. ریٹ اوپر نیچے پھر نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ. انجینئر غلام صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم, میں متحدہ عرب امارات میں کام کرتا ہوں. اپنے کام کے علاوہ میں اپنی کمپنی کے لیے شاپنگ کرتا ہوں ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ. اس میں دکاندار مجھے کمیشن دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں, کوئی جائز نہیں میرے بھائی. وہ آپ کو کمیشن وہاں جمع کرانا پڑے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے عاملین زکوٰۃ کو بھیجا, بکریوں کی, بھیڑوں کی, گائے کی زکوٰۃ, اونٹوں کی لینے کے لیے. اس وقت تو مال ڈنگری ہوتا تھا نا, یہ اس کو مال کہا جاتا تھا. ابھی بھی ہمارے جنوبی پنجاب میں مال کہا جاتا ہے اس ڈنگر کو, یعنی روپے کو نہیں, ان کو بھی مال کہا جاتا ہے. تو ان کی زکوٰۃ لینے کے لیے جب وہ زکوٰۃ واپس لا کے جمع کروانے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو وہ ہے زکوٰۃ جو ہم نے کلیکٹ کی, اور یہ وہ گفٹ ہیں جو ہمیں ملے. تو نبی اسلام فرمایا کہ یہ گفٹ تمہیں اس پوسٹ کی وجہ سے ملے. تم لوگ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے بیٹھو تو میں دیکھتا ہوں تمہیں وہاں کے کون گفٹ دیتا ہے. لہٰذا یہ گفٹ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے. لہٰذا یہ شخص جو ہے یہ اس کمپنی کو چھوڑ کے دیکھے, میں دیکھتا ہوں اس کو کون یہ گفٹ دے گا. اس طرح کے گفٹ نہیں وہ لے سکتا, اس طرح کی کمیشن لینا جائز نہیں. ایک صورت میں جائز ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی کے مالک کو بتائیں کہ میں اس طرح کمیشن کھا رہا ہوں, آپ کی طرف سے اجازت ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت ہے تو ٹھیک ہے, کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھائیں. اور یہاں اگر آپ کو یہ ڈر لگے کہ اس کو پتا چلا مجھے نوکری سے فارغ کر دے گا, تو پھر میں مسلم کی حدیث آپ پہ فٹ کروں گا, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے خوف کھائے کہ کہیں لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال عثمان انور صاحب کی طرف سے ہے, کیا کرسمس کی مبارک دینا ٹھیک ہے یا میری کرسمس کہنا کیسا ہے؟
نہیں ٹھیک جی، لیکن یہ صرف اتنا جملہ نہیں ہے. کرسمس کے اوپر میرا ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے. کرسمس، دیوالی، ہولی لکھیں. آپ لوگ عید کے موقع پہ ان سے چاکلیٹیں لے کے کھاتے ہیں، اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب جب ان کا موقع آتا ہے تو آپ کو بھی کچھ کھلانا پڑ جاتا ہے اور پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ ان کو اپنا مقدمہ سمجھائیں کہ اسلام شرک کے بارے میں کتنا سینسٹیو ہے، اور یہ بتائیں کہ جیزس کرائسٹ بھی شرک کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے، لہذا یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو سمجھائیں کہ میرے بھائی شرک ہمارا اسلام کے نزدیک ایک سینسٹیو ایشو ہے. تو ہیپی کرسمس کا مطلب جو ہمیں پتا چلا ہے ابھی وہ یہی ہے کہ خدا نے بیٹا جنا. اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں. تو ہم کسی کو یہ مبارکباد کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتے نا. تو آپ کوئی اور کر لیں، یعنی آپ ان کو کہہ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک ہو، یہ آپ کہہ لیں. خدا نے بیٹا جنا یہ نہ کہ. نیکسٹ. اگلا سوال عمر وحید صاحب کی طرف سے. السلام علیکم علی بھائی، دل میں شیطانی وسوسوں یا ایسے خیالات آنا خصوصاً نماز کے دوران جن کو اگر زبان سے ادا کیا جائے تو انسان کافر ہو جائے، ایسے شیطانی وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ سیم انہی الفاظ کا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم کوئلہ بن جانا گوارا کریں، اپنی زبان پہ لانا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، کیونکہ شیطان ظاہر ہے وہیں داخل ہوتا ہے جہاں پہ ایمان ہو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے آپ نماز کا ترجمہ یاد رکھیں اور اس کے اوپر تفکر کریں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خود بخود کنسنٹریشن اس کے اوپر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بے فکر ہو جائیں. اگر آتا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور زبان سے اسے ادا نہ کریں. باقی کافر کوئی نہیں اس طریقے سے ہوتا. بخاری مسلم حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے وسوسے معاف کر دیے، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. باقی ایک ڈیٹیل طرف ایک ٹاپک ہے، اس پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ہے. بخاری مسلم سے کئی حدیث، قرآن کی آیات میں نے بیان کی تھی. ایک آیت ایسی ہے سورۃ البقرہ میں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. جو کچھ تم دل میں چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ محاسبہ کرے گا. اس پہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے تھے. تو میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اگر جان بوجھ کے خیال آتے ہیں تو محاسبہ ہے، اگر خود بخود آتا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور اسے کسی سے بیان نہیں کرتے، زبان پہ نہیں لاتے، تو کوئی اس پہ مواخذہ نہیں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال محمد اجاز افندی کی طرف سے ہے. علی بھائی اگر بیوی تعاون نہ کرتی ہو تو اس بارے میں اسلام کیا حکم ہے؟ اسلام کا کیا حکم ہے؟ بیوی ڈاکٹر نگہت ہاشمی کی شاگرد بھی ہے. جواب ضرور دیں. یہ جتنی شاگردیں ہیں یہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ اور ان کی بہن فرحت ہاشمی کی، ان میں بڑی بڑی اچھی بیویاں بھی ثابت ہوئی ہیں، اور جو سب سے بری بیویاں ثابت ہوئی ہیں نا وہ بھی انہی کی شاگرد ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تو حقوق سیکھ لیے ہوئے ہیں، خاوندوں کے حقوق بھلا دیے. اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہے. میں یعنی ان کی تعلیمات کو نہیں غلط کہتا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی باتیں پکڑی ہیں، جس طرح مرد بھی ہیں اپنی مرضی کی باتیں پکڑ لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی کو آپ شکایت کریں اس کی. انہیں بتائیں کہ آپ کی شاگرد آپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اور اس کو بتائیں کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پکڑ کے اسے لے کے جائیں ان کے پاس تاکہ اسے پتہ چلے. تو فون پہ رابطہ کروا لیں. ان کی تو کہیں یہ تعلیمات نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی کیا جائے، لیکن وہ بیویاں جو ہے نا وہ پھر جس طرح کئی مسلمان ہیں غیر مسلم ملکوں میں جا کے شراب پی رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کی تعلیمات غلط ہے، ان کا اپنا عمل ہے. تو یہ پہلو ہے. اگر وہ ناجائز کر رہی ہے، اگر وہ کسی خاص وجہ سے کر رہی ہے جو آپ کے اندر کوئی خامی پائی جاتی ہے، تو آپ اس خامی کو دور کریں. ادروائز پکڑ کے لے جائیں جی شاگرد کو اپنی استانی کے پاس، انہیں کہیں جی یہ آپ نے شاگرد تیار کیے ہیں، اس کو سمجھائیں. نیکسٹ. جی اگلا سوال پیارا اسلام صاحب کی طرف سے. السلام علیکم، ماں باپ کی لڑائی میں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ ماں باپ کی لڑائی ہو یا کسی کی بھی لڑائی ہو، قرآن نے تو سورۃ النساء میں واضح فتویٰ دیا ہے کہ تمہیں اگر اپنے ماں باپ، اولاد، قریبی رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی ہے، تم سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ایون ماں باپ اور کسی باہر کے لوگوں کی بھی لڑائی ہو، اس میں بھی سچائی کا آپ نے ساتھ دینا ہے. قرآن کی تو یہ تعلیمات ہے.
کہ آپ نے سچائی پہ قائم رہنا ہے. اب رہ گیا ماں باپ کی آپس کی لڑائی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا قصور ہوگا یا دونوں کا قصور ہوگا. تو اس میں آپ بجائے پارٹی بننے کے نیوٹرل رہ کے نا جس کی غلطی ہے اس کو غلطی پر توجہ دلائیں. کیونکہ اگر آپ پارٹی بنیں گے تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے طلاق تک نوبت پہنچ جائے. اور یہ اکثر بڑھاپے کی جو طلاقیں ہیں اتنی خطرناک ہیں کہ ذلیل ہو جاتے ہیں جو اولاد ہے. وہ ماں کو پھر ایک بیٹا لے جاتا ہے, باپ کو دوسرا بیٹا لے جاتا ہے. یقین کریں ہمیں تو ایسی ایسی رپورٹیں ملتی, میری اس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اولڈ ایج کی طلاق کیوں ہوتی ہے, اس کی بھی وجوہات ہیں کیوں ہوتی ہیں, وہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا. صرف سوال تک رہتا ہوں کہ آپ پارٹی نہ بنیں بلکہ سمجھانے کی کوشش کریں. اور جس کی زیادتی ہے, اگر ایک طرف کی زیادتی ہے تو زیادتی والے کو سمجھائیں, دوسرے کا ساتھ دیں, لیکن ساتھ اس لیول کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ علیحدگی کروا دیں. آخری درجے تک کوشش کریں کہ علیحدگی نہ ہو. نیکسٹ. اگلا سوال شجاع خواجہ کی طرف سے ہے. السلام علیکم. OIC کے اجلاس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کر دو خیال. اوہ آئی سی. نیکسٹ.